1991 وہ وقت تھا کہ جب بھارت کی حالت پاکستان سے بھی زیادہ بری تھی۔ انڈیا کے پاس صرف $600 ملین کے ہی ریزرو بچے تھے، جس سے انڈیا صرف 15 دن کی ہی امپورٹس کر سکتا تھا۔ اس اکنامک کرائسس سے نکلنے کے لیے انڈین گورنمنٹ نے کچھ اہم اقدامات کیے، جیسا کہ $2.2 بلین کا قرضہ فوری طور پر IMF سے لیا گیا۔ انڈیا نے اپنے 40 ٹن گولڈ کے ریزروز انگلینڈ اور جاپان کے بینکوں میں رکھوا کر مزید $400 ملین حاصل کیے۔ تمام بزنسز پر ریسٹرکشنز ختم کی گئیں، تقریباً 70% اداروں کو پرائیویٹائز کر دیا گیا۔ غیر ضروری پروڈکٹس کی امپورٹ کو مکمل طور پر روکا گیا۔ پیٹرول، گیس اور ٹیکسوں کی قیمتوں کو مزید بڑھایا گیا اور بہت سی پروڈکٹس پر ٹیکس بالکل زیرو کر دیا گیا، اور یہیں سے شروع ہوئی انڈیا کی گروتھ سٹوری۔ اور آج بھارت کی آبادی 1 ارب سے بھی زیادہ ہے۔ اس کی لوک سبھا کے اراکین کی تعداد 543 ہے، جبکہ پاکستان کی آبادی صرف 23 کروڑ ہے اور اس کی قومی اسمبلی کی نشستیں 342 ہیں۔ پاکستان کا فارمولہ اگر بھارت میں لاگو کریں تو بھارت میں لوک سبھا کی نشستوں کی تعداد 2000 سے زیادہ ہونی چاہیے تھی۔ اسی طرح اگر بھارت کا فارمولہ پاکستان میں لاگو ہوتا تو پاکستان کی قومی اسمبلی کی تعداد صرف 135 ہونی چاہیے تھی۔ کیا ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ معاشی طور پر اتنے تگڑے بھارت میں لوک سبھا کے اراکین کی تعداد صرف 543 کیوں ہے، اور معاشی طور پر ڈوبتے پاکستان میں قومی اسمبلی کے اراکین کی تعداد 342 کیوں ہے؟ اس قدر مہنگائی میں پستی عوام اور ان اراکین قومی اسمبلی کے خرچے اور نخرے آخر کس اصول کے تحت اٹھاتی پھرے؟ پاکستانی بیوروکریسی کی بنیاد کیسے پڑی؟ اس کی بنیاد 18ویں صدی میں ایک برطانوی وزیر نے 1857 کی جنگ آزادی کو کچلنے کے بعد اس مقصد کے لیے تیار کی تھی کہ اس افسرشاہی نظام کے ذریعے مقامی آبادی کو اس طرح دبا کر رکھا جائے تاکہ وہ کسی بغاوت یا غستاخی کا تصور بھی نہ کر سکے۔ بہادر شاہ ظفر کی گرفتاری کے بعد گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1858 کے تحت قائم کردہ اسی افسرشاہی نظام کا اصل مقصد عوام کو دبا کر رکھنا اور برطانوی قبضے کو مضبوط بنائے رکھنا تھا۔ اس تمام بیوروکریسی کو ایلیٹ کلاس دی گئی، جس کا مطلب یہ کہ ان تمام آفیسرز کو نچلے طبقے یعنی غریب عوام سے دور رکھنا، بڑے بڑے بنگلوں میں رہائش دینا، یہاں تک کہ ان کا اپنا ایک کلب سسٹم تھا۔ ان تمام چیزوں کے اخراجات اسی عوام کے خون پسینے کی کمائی دولت کو لوٹ کر پورے کیے جاتے۔ شروع میں تو ان افسران کی تعداد صرف 1000 تھی اور یہ سب کے سب برطانوی تھے، لیکن بعد میں کچھ مقامی جنٹل مین بھی اس میں شامل کیے گئے۔ جیسے ہی پاکستان وجود میں آیا تو انگریز کا بنایا ہوا یہ افسر شاہی نظام پاکستان کو ورثے میں مل گیا اور آج تک اسی افسر شاہی مزاج کو تو نہ بدلا جا سکا۔ البتہ قائد اعظم نے اس نظام کو یہ یاد دلایا کہ اب وہ عوام کے آقا نہیں بلکہ عوام کے خادم کے طور پر پاکستان میں موجود ہیں، لیکن قائد اعظم بہت ہی جلد اس دنیا سے چل بسے اور بیوروکریسی کے ڈھانچے میں کوئی تبدیلی نہ آئی۔ یہی نہیں بلکہ یہ ملک ہی افسر شاہی کے شکنجے میں چلا گیا۔ نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ ایک بیوروکریٹ غلام محمد کو گورنر جنرل بنا دیا گیا اور اس نے قائد اعظم کی بنائی گئی اسمبلی کو ہی تحلیل کر دیا۔ قائد اعظم جن کا انتقال ہو چکا تھا، لیاقت علی خان جن کو گولی ماری جا چکی تھی، اب کون تھا جو اس نظام کو لگام ڈالتا جس کی وجہ سے اس پر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہ رہا؟ یہ سیاستدان تو آپس میں لڑتے ہیں، لیکن اس ملک میں ہمیشہ سے حکومت اسی افسر شاہی کی رہی ہے، جس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ ان کے نام اور ٹائٹلز تو بدل دیے گئے، لیکن افسر شاہی کا رویہ اور عمل وہی رہا۔ اس کی سادہ سی مثال دیکھیں تو یہ گاڑیوں کا لشکر لیے لاکھوں کا پیٹرول جلا کر چند $100 کی سبزیوں کے ریٹ چیک کرتے اور پرائس کنٹرول کرتے نظر آتے ہیں، یہاں تک کہ ان سے ملاقات کرنا بھی ممکن نہیں۔ اگر کسی نے ان سے ملاقات کرنی ہو تو وہ سفارش ڈھونڈتا نظر آتا ہے۔ ہمارے پیارے پاکستان کا قانون 1860 کا ہے، ہماری پولیس جارج نیپیر کی بنائی گئی اور ہماری بیوروکریسی ایک برطانوی وزیر نے صرف اس وقت اپنے ایک خاص مقصد کے لیے بنائی، اور وہ مقصد تھا عوام کو دبانا، جو آج تک چلا آ رہا ہے۔ اگر ملک میں کسی بھی طرح کا بحران پیدا ہو جائے تو عوام پر ٹیکس لگا کر یہ سارا بوجھ ہم پر مسلط کر دیا جاتا ہے، لیکن ان کی اپنی عیاشیاں ویسی کی ویسی برقرار ہیں۔ اس بیوروکریسی میں اتنی پاور ہے کہ کوئی حکومت ان کی مراد کم کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ دنیا کی واحد سپر پاور مانے جانے والے امریکہ کے صدر کا وائٹ ہاؤس 152 کنال پر مشتمل ہے اور سرگودا کے کمشنر کا محل 104 کنال پر۔ کون سا ملک ہے جو ایک پبلک سرونٹ کو 104 کنال کے محل میں رکھتا ہو؟ ہم شہری ہیں یا مال غنیمت؟ کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ اگر آپ میری ان تمام باتوں سے متفق ہیں تو ویڈیو ضرور شیئر کریں۔ ملتے ہیں پھر کسی اور ٹاپک اور امیزنگ ویڈیو کے ساتھ۔